یہ لوگ سورۃ توبہ کیوں نہیں پڑھتے جس میں کہا گیا ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں۔ اچھا، یہاں سے میں بات آگے لے آنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں۔ ابھی ریکارڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی مجھے اشکال تھا، میں نے ہمارے ہردل عزیز آصف بھائی کو کہا کہ بھائی آپ جو نا اس جگہ سے اس ریکارڈنگ کو دوبارہ سنیں، جن بھائیوں نے لکھا ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو گئی، میں نے سنا مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ بھی ایک مرتبہ سنیں۔ انہوں نے سنا، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہی الفاظ مرزا جی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں، اور ہماری ویڈیو سننے والے دیکھنے والے بھائیوں کو میں کہوں گا کہ میں آگے میرے جواب سے پہلے آپ کوشش کیجیے گا مرزا کا یہ ٹکڑا پہلے خود سن لیجیے گا، مرزا یہی کہہ رہا ہے نا، کیونکہ ہم کو ایسے الفاظ مرزا کی طرف منسوب نہ کر دیں جب مرزا نے بولے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، سنیے گا ذرا بات۔ مرزا جی کہتے ہیں یہ لوگ سورۃ توبہ کیوں نہیں پڑھتے جس میں کہا گیا ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، ایک جو شروع میں ایمان لیا ہے، دوسرے پکے منافق، تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں۔ میں حضرت معاویہ کو، حضرت مغیرہ کو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو تیسری کیٹیگری میں سمجھتا ہوں، ملے جلے اعمال، اچھے برے اعمال اس میں آتا ہے۔ اب یقین کریں میں بڑا حیران تھا، مرزا یہ بھائیوں نے لکھا، میں اس کو پڑھا، میں مرزا جی کی ویڈیو نکالی کان پہ لگا کے سن، میں بڑا حیران ہوا، مرزا نے یہی کہا ہے؟ پھر میں نے ریورس کر کے سنا، مرزا نے یہی کہا ہے، مرزا نے یہی کہا ہے۔ اب یہاں 2 میں سے ایک بات ہے، میں جو عموماً کہا کرتا ہوں، مرزا ایک ڈمی ہے، ایک ایسا طوطا کہ جس کو جو رٹوا دو وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے، اسے بس صرف مشہور ہونا پسند ہے، اسے صرف فیم چاہیے، وہ کچھ بھی بکواس کرو لیکن مشہور ہو جاؤ، مشہور ہونے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، بکے جاؤ، مشہور تو ہو رہے ہیں نا، فالوورز میں تو اضافہ ہو رہا ہے نا، فیم تو مل رہا ہے نا، ان تو ہے نا، مارکیٹ میں ان تو ہے نا، ریٹنگز میں تو اوپر ہی آ رہے ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ، نہیں سمجھتے؟ ڈمی ہے۔ ڈورے کہاں سے ہلتی ہیں؟ وسیم بھائی، فیصل بھائی، وہ جن سے فون پہ رابطہ ہوا تھا، شام والے عالم، ڈوریں کہیں اور سے ہلتی ہیں، ڈکٹیشن کہیں اور سے ملتا ہے، حوالہ یعنی کہ وسوسے، اشکالات، اعتراضات سکھائے کہیں اور سے جاتے ہیں، پلے اس کے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی فاش غلطی کر گیا یہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والی آیت پڑھتے کے ساتھ ہی خود نے ہی کہا ہے کہ اس میں 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، اس میں 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، اور پھر آگے مرزا نے ان 3 کیٹیگریز کو اس طرح بیان کرنا شروع کرا ہے کہ ایک جو شروع میں ایمان لے آئے، دوسرے پکے منافق، تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے، اور یقین کریں کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اگر مہاجر اور انصار لفظ بچپن میں پہلی کلاس سے لے کر اور 6 7ویں تک کی اسلامیات کی کتاب میں، وہ کہیں نہ کہیں ایک جگہ اسلامیت کی کتاب میں ایک چیپٹر آتا ہے اخوت، اخوت جہاں پانی پی کے ہے، چیپٹر آتا ہے، وہاں پر ایک ہی چیپٹر میں کئی مقام پر بار بار لفظ مہاجر اور انصار پڑھتے ہیں، تو وہ آخر میں جو سوالات آتے ہیں نا، مشکل الفاظ اور ان کے معنی، تو وہاں مہاجر اور انصار کے معنی بھی بتائے جاتے ہیں۔ تو اگر مرزا نے جو خود کے ساتھ انجینئر کا لقب لگاتا ہے، اگر 6 کلاس کی اسلامیت کی کتاب بھی اگر پڑھی ہوتی، مہاجر اور انصار کے خواب میں بھی یہ معنی بن پاتے؟ ہاں میں بتاؤں آپ کو ہوا کیا ہے، سنو ذرا بات۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 100، سورۃ توبہ آیت نمبر 100، مرزا جی نے جس کی شروع کی عبارت پڑھ کے 3 کیٹیگریز بتائیں، لازماً سننے والا اگر وہ بے ہوش نہیں ہو گیا ہے، مرزا کے سحر میں نہیں آ گیا ہے، مرزا کے وسوسوں کا شکار نہیں ہوا ہے،
اس کو رسیاں سانپ نظر نہیں آ رہی ہیں، وہ دھوکے فریب میں نہیں آیا، وہ جاگا ہوا ہے، بغور مرزا کو سن رہا ہے، ایک معمولی طالب علم بھی ہے اگر تو والسابقون الاولون پڑھتے ہی 3 کیٹیگریز میں دوسری اور تیسری کیٹیگری بتاتے ہی مرزا کو، وہ کیا کرے گا؟ اپنی موبائل اسکرین توڑ دے گا، کیونکہ کسی بھی طرح آیت نمبر 100 کو بتانے کے بعد دوسری اور تیسری ایسی کوئی کیٹیگری مائکروسکوپ لگانے سے بھی مل پائے گی؟ ہاں میں بتاؤں، ایک ایک لفظ کو بغور سنتے جائے گا، ایک ایک لفظ کو۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے اسلام لانے میں پہل کی، وہ جنہوں نے ہجرت کی، وہ جنہوں نے ان کی مدد کی، وہ جو بعد میں آئے ان کی صحیح طریقے سے پیروی کی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوگا، ورضوا عنہ، اور وہ یہ سب اس سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تیار کر رکھی ہے اللہ نے ان کے لیے، لہم جمع کا صیغہ، ان کے لیے، جناتن، جنتیں، جنات بھی جنت کی جمع، تجری من تحت الانہار جس کے نیچے نہریں بہتے ہیں، خالدین فیہا ابدا، خالدین جمع کا صیغہ، خالدین فیہا ابدا، یہ سارے وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گا، ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے، جو مرزا نے بھی ترجمے پہلے بولا کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو بولا، سب سے پہلے ایمان لانے، دوسرے والمہاجرین، ہجرت کرنے والے، والانصار، ہجرت کرنے والوں کی مدد کرنے والے، والذین اتبعوہم باحسان، اس آیت میں بھی 4 کیٹیگریز ہیں، والسابقون الاولون والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، یہ 4 کیٹیگریز۔ لیکن علماء والسابقون الاولون من المہاجرین کے صیغے میں مہاجرین کو والسابقون الاولون کے ساتھ گنتے تھے، تو 3 کیٹیگری بتاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، دنیا کی کوئی لغت بھی، عرب قدیم جدید آج کے ساری لغتیں بھی ملا کے، انگریزی سے اردو سے پنجابی سے فارسی سے، مرزا جی دنیا کی کوئی بھی لغت لائیں، مائکروسکوپ لگا لیں، 1 کروڑ بندے بٹھا لیں، اس آیت میں 3 کیٹیگری میں دوسری منافق تیسری ملے جلے والے دکھا سکتے نہیں۔ تو جو ہم مرزا جی کے لیے کہتے ہیں، 2 میں سے ایک بات، تو مرزا جی رٹی رٹائی پہ بیٹھتے ہیں کہ مرزا جی کو رٹوایا جاتا ہے، اور مرزا جی ظاہر رٹا ہوا آدمی بھول جاتا ہے، رٹنے والا بھول جاتا ہے۔ اب آئے ذرا آیت نمبر 101 دکھاتا ہوں میں آپ کو، 101، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور دیہاتیوں میں سے جو تمہارے گرد و نواح میں ہے، جن کو اللہ نے پہلے مخاطب کیا تھا، جن کو اللہ نے پہلے آیت 100 میں مخاطب کر لیا تھا، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، وہ جو تمہارے ارد گرد ہیں، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، منافقون وہ منافق، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور جو اہل مدینہ میں سے ہیں، مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ اڑ رہے ہیں، جامد ہو رہے ہیں نفاق پر، لا تعلموہم تم انہیں نہیں جانتے۔ 12 صحابہ میں 12 منافق والی حدیث کو ذرا ایک نظر دیکھ لینا کہ اگر وہ معنی جو تم کرتے ہو وہ صحیح ہے تو یہ پھر آیت کہاں لے کے جائیں؟ لا تعلموہم، تم انہیں، نحن نعلموہم، وہ تو وقت آئے گا ہم تفصیلاً پڑھیں گے، نحن نعلموہم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم انہیں دنیا میں 2 بار عذاب دیں گے اور آخرت میں بڑے عذاب کی طرف لوٹائیں گے۔ آیت نمبر 101 ہو گئی۔ اب آ جائیں آیت نمبر 102 پہ، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے اعتراف کیا بِذُنُوبِهِمْ اپنے گناہوں کا، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، ان کے اچھے اور برے اعمال خلط ملط ہوئے، عَفَا اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ والسابقون الاولون آیت نمبر 100، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ آیت نمبر 101،
वाखरून तरफु बिज़ुनूबिहिम, आयत नंबर 102। ये तीन अलग आयतें हैं, ये तीन अलग आयतें हैं और तीन अलग कैटेगरीज बताती हैं। कोई समझ रहे हैं बात को या नहीं? अब देखें, मैं अब मजीद बात करूँगा इस पर। मिर्ज़ा जी कहते हैं वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, यानी कि सहाबा की तीन कैटेगरीज बताई गई हैं। एक जो शुरू में ईमान लाया, दूसरा पक्के मुनाफिक, तीसरे मिले जुले आमाल करने वाले। अगर रट के मिर्ज़ा नहीं बैठा था, मिर्ज़ा रट के नहीं, हकीकत में तहकीक करने वाला आदमी है, तो अल्लाह की कसम मिर्ज़ा ने यहाँ इतना बड़ा धोखा दिया है जिसको कहते नहीं। सूरह तौबा आयत नंबर 100 में आयत का सिर्फ एक हिस्सा पढ़ के उसी का मायने करके वस्साबिकूनल अव्वलून, जो पहले ईमान लाया, आयत का अगला हिस्सा मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान ना पढ़ के क्या तासुर दिया? दूसरे मुनाफिक, तीसरे जिनके अमाल खल्त मत, ताकि वो जो एक आयत नंबर 100 भी अगर लोगों की नज़रों में को रह गई हो ना, तो वो भी आप नज़रों में रहे ना। ठीक, अच्छा वो तो हम अब कैटेगरीज को आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा सुनिएगा जरा बात। मिर्ज़ा जी को सुनने वालों को हम तवज्जो दिलाते हैं। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान, ये तीन कैटेगरी हैं, ये तीन कैटेगरी हैं। सुने, वो जो शुरू में मान लेके आए, वो जिन्होंने हिजरत की, वो जिन्होंने हिजरत करने वालों की मदद की, और जो बाद में जिन्होंने इनकी सही तरीके से पैरवी की, अल्लाह से राज़ी हो गए, अल्लाह से राज़ी हो गए, ये तीन कैटेगरीज हैं। मेरी बात तवज्जो सुनना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये तीन कैटेगरीज हैं और तारीखी एतबार से तीन कैटेगरी। सुनो मेरी बात, तवज्जो सुनो, तारीखी एतबार से तीन कैटेगरीज एक ही आयत में आ चुकी हैं। जो पहले ईमान लेके आए, जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने हिजरत करने वालों की मदद की, और जो इनके बाद आए, यानी इब्तिदाए इस्लाम, हिजरत, तारीख़ मदीना, फ़तह मक्का, और उसके बाद जो ईमान लेके आए, ये सब आ गए इसके अंदर। ये सारे इसके अंदर, मेरी बात तवज्जो सुना, मुनाफिकीन इन्हीं के इर्द गिर्द हैं। क्योंकि देखो आयत में अगले इससे क्या, वमिमन हौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून, वमिमन हौलकुम, ये जो तुम्हारा जिक्र हो गया, किनका? साबिकीन अव्वलीन का, महाजिरीन का, अंसार का, बाद वालों का, ये जो तुम्हारा जिक्र हो चुका है, ठीक है। वमिमन हौलकुम, तुम्हारे इर्द गिर्द वो लोग हैं, कौन? जो मुनाफिकीन है। ला तालमूहुम, तुम उन्हें नहीं जानते, तुम उन्हें नहीं जानते। मेरी बात तवज्जो, तुम उन्हें नहीं जानते, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिर मैं पीछे आयत पे लेके चलता हूँ। वो जो पहले वाले जो हैं, वो जो पहले वाले, उनके लिए अल्लाह कहता है आदलहुम जन्नातिन तजरी तहतल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा। इसका मतलब जन्नत किसको मिलती है? जिसके गुनाहों की मगफिरत हो चुकी हो, जिसकी तौबा कबूल हो गई हो, जिसके लिए अब किसी किस्म का आगे ऐसी खता, ऐसे गुनाह का मुमकिन हद तक भी मामला ना रह गया हो कि जिसके करने के नतीजे में जन्नत मिल सकती नहीं मिल सकती। अल्लाह ने जन्नत का वादा दे दिया, जिसका मतलब ये बोलोगे हैं कि अल्लाह आलिमुल गैब, बगैर बदा हुए अपने इल्म के साथ, जो कि कदीम है, जिसको किसी किस्म का हुदूस के से पाक है, जो माजी को जानता है, जो हाल को जानता है, जो मुस्तकबिल को जानता है, वो हवादिसात को उनके होने से पहले जानता है, वो वुकुआत को उसके वुकू से पहले जानता है, वो हर चीज़ का खालिक व मालिक है कदीम से। उसने ये बात कह दी कि ये सब कौन है? जो गुनाहों का भी खालिक है। उसने कह दिया कि ये सारे। लेकिन अब जो अगले वाले हैं ना, जो इनके इर्द गिर्द हैं, इनको तो अल्लाह कह रहे हैं ना, इनके लिए जन्नत का वादा हो गया। बात सुनो, ला तालमूहुम, तुम उन मुनाफिकीन को, जिसकी दलील क्या है? और सनवज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, हम उन्हें दो दो बार अज़ाब देंगे, फिर उसके बाद बड़े अज़ाब की तरफ लौटाएंगे। तमाम मुतक़द्दिमीन मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है, सनवज़िबुहुम मर्रतैन से मुराद अज़ाब क़ब्र है। साहबा को कैसे पता कि इसको अज़ाब क़ब्र हो रहा? ला तालमूहुम, तुम उन्हें जानते, सनवज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, अज़ाब क़ब्र भी होगा, जहन्नम का अज़ाब भी। साहबा को बात करो, मिर्ज़ा जी कहकर आए वीडियो में हैं। सुनो पार्ट 1 में मिर्ज़ा जी के मैं अल्फाज आपको पढ़ के सुनो, मज़ा नहीं आएगा। मिर्ज़ा जी के अल्फाज सुने, बड़ी प्यारी मिर्ज़ा जी ने बात किया। हमें तो मिर्ज़ा जी देखें खुद ही दे देते हैं बात करने के लिए ना, हमारे लिए तो इंशाल्लाह मिर्ज़ा जी ने वो मैदान क्लियर करके रखा हुआ ना कि बात छोड़ दें। हमारे लिए तो सारा काम कर दिया है मिर्ज़ा जी ने। सुनो, कहते हैं अच्छा जी,
ظاہر ہے جب آپ علمی دلائل پر علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پھر نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر سرجن کا کام تو یہ ہے کہ چاہے کوئی شیخ الحدیث لیٹا ہوا ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر لیٹا ہوا ہے، وہ چیرا لگائے گا. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یار تو چیرا کیوں لگاتا ہے شیخ الحدیث نو، اپینڈکس کرنا سی چیرا لگانا پڑا ہے. تو چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑے کوئی بزرگ ہستی ہے، جہاں پہ علمی دلائل ہیں وہاں ہم کہیں گے کہ ان سے وہ غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کے اوپر ان کی علمی گرفت کی جا سکتی ہے. جبھی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چو غلطیاں بتانے بیٹھے تھے. تو علمی بات میں تو کوئی وہ ہے نہیں نا، نہیں ہے نا. مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا سوال، پہلی والی آیت میں جن میں 3 کیٹیگریز ہیں ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ سب کون ہیں؟ جنتی. دوسری والی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، دنیا میں 2 بار عذاب دیں گے، آخرت میں بڑے عذاب کی طرف لے کے جائیں گے. سنعذبہم مرتین میں تمام محدثین متقدمین مفسرین کا اتفاق مراد عذاب قبر ہے، اور پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جانا ہے. سنو ذرا بات کو، اس کا مطلب دیکھو آپ ہم سے ہاتھ ملا لو. دوسری آپ نے کہا صحابہ 3 کیٹیگریز میں، پہلی وہ جو ابتدا میں ایمان لیا، دوسرا پکے منافق، ہاتھ ملاؤ جو یہ پکے والے منافق ہیں ان کو عذاب قبر اور جہنم میں بھی عذاب ہوگا نا. صحابی اور قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب، صحابی قبر کا عذاب جہنم کا عذاب، صحابی قبر کا عذاب جہنم کا عذاب. بتاؤ. اور اللہ ہمیں توفیق دے گا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی روایت پہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کچھ نہیں چھوڑیں گے، صحابہ کے ارد گرد کوئی غبار نہیں چھوڑیں گے اللہ نے چاہا. سنیں ذرا بات. بتاؤ مرزا جی کے مقلدین، صحابہ عذاب قبر عذاب نار، بتاؤ ملے گا؟ نہیں. تو اس کا مطلب دوسری کیٹیگری صحابہ نہیں، پکے منافق میں صحابہ نہیں ہے. مانو اس بات کو. پہلی آیت میں تو تھے ہی نہیں، تمہارے مرزا جی گھسیڑ لائے، اب یا تو رٹے رٹائے پہ لے آئے یا بھولے سے آ گئے. بتانا چاہ رہے تھے آیت 101 میں اللہ سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم کہہ رہا ہے. ہو گیا؟ ہے بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا. اب رہ گیا تیسرا گروہ، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، ان کے اچھے اور برے اعمال خلط ملط ہو گئے، ان کے اچھے برے ملے جلے ہو گئے. کب؟ پہلے سے اب؟ مرزا جی پہلے سے اب؟ آپ کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کہیں گے نہیں پہلے سے تو اللہ کہہ رہا صلی اللہ ان یتوب علیہم، اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے اسلام لے آنا پچھلے تمام اعمال کا کفارہ ہے. اب کیا بچا؟ نہیں، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے ہیں. تو پھر یہ کب قبول، یہ کب ہوا؟ صلی اللہ ان یتوب علیہم، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. وہ کب ہوا؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے. بھائی دیکھو بعد میں آپ کنہیں گناؤ گے؟ معاویہ کو گناؤ گے، عمر بن عاص کو گناؤ گے، مغیرہ بن شعبہ کو گناؤ گے، انہیں گناؤ گے نا، عثمان کو گناؤ گے، ابو بکر عمر کو گناؤ گے، صحابہ کی غلطیاں بتاؤ گے نا. تو توبہ قبول ہوئی تھی، اللہ تو کہہ رہا ہوگی تو قرآن ہوگا، صحیح حدیث ہوگی. اور آپ کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو وہی پھر حدیثیں سنا کے میں بتانی پڑیں گے. پھر ماعز اسلمی والی روایت پڑھنے کی جرت کر سکتے ہو. لعن اللہ ابا تراب نہیں پڑھ سکتے. اللہ کی قسم ٹانگ دیں گے ہم تمہیں. اور جب تم ماعز اسلمی پڑھو گے تو معاویہ نکل چکے ہوں گے. پھر تمہاری اوقات 2 ٹکے کی بھی باقی بچے گی، تمہاری اب تک کی بنائی ساری عمارت زمین بوس ہو چکی ہوگی. اور اللہ ہمیں توفیق دے گا. ابھی تو ماعز اسلمی بھی باقی ہے، ابھی تو ہم انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے گا. اللہ کی قسم ہم مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی سعادت مندی کی بات، ناموس صحابہ کے والے سے اللہ توفیق دینے والا ہے، ہم کام کرنے والے ہیں. صحیح بولیں گے اللہ کی طرف سے ہوگا، غلط بولیں گے ہماری طرف سے ہوگا، غلط بولیں گے ہماری طرف سے ہوگا، شیطان کی طرف سے ہوگا. سمجھ لے بات.